الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اپنے گھروں سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، جب میں یہاں پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ یہ شہر اور یہ مسجد ویسے بھی مبارک ہے، اور مولانا یاسین صاحب نے یہاں کی تاریخ سنائی، جس سے خوشی ہوئی۔ سب سے بڑی خوشی اس لیے ہوئی کہ مجھے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اسی مسجد میں ہمارے علاقے کے بہت بڑے اور متفق علیہ بزرگ شخصیت حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں جو 3-4 بڑے خلفاء تھے، حضرت نے خود ترتیب بتائی تھی کہ میرے خلفاء میں 1 نمبر پر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت مولانا منور حسین صاحب بہاری کشن گنجی ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت قاری امیر حسن صاحب، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب رحمہم اللہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ ترتیب خود بیان کیے تھے۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت مولانا منور حسین صاحب، جو مظاہر العلوم سہارنپور کے خانقاہ میں مسجد میں ناظم ہوا کرتے تھے، ان کے داماد اور خلیفہ ہیں حضرت مولانا انوار عالم صاحب، اور میرے استاد مربی ہیں۔ انہی کے مدرسے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، دارالعلوم بہادر گنج، فارسی اور عربی اول کی تعلیم میں نے وہاں حاصل کی، اور وہ بہت بڑی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور اس پورے علاقے کے وہ متفق علیہ بزرگ ہیں۔ الحمدللہ وہاں کے علماء، دانشور اور عوام سب لوگ حضرت کی رائے کو آخری رائے سمجھتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے۔ کسی بڑے کو جو ہے متفق علیہ طور پر سب کو مان لینا چاہیے۔ اگر ہر علاقے میں ایسا ہو تو اختلافات پھر نہیں ہوں گے۔ سب مل کر کسی ایک پر اگر اتفاق کر لیں، مثلا مسئلہ و مسائل میں اختلاف ہو، اگر سب مل کر یہ متفق ہو جائیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو رائے ہوگی سب مان لیں گے، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے علاقے میں حضرت کی جو ہے شخصیت الحمدللہ ایسی ہی ہے، اور سننے میں یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حضرت جو ہے کرونا سے اور جو ہے چند سالوں تک لگاتار اسی مسجد میں اعتکاف کرتے رہے، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر۔ ابھی آپ کو حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ مغرب جا کے لیسٹر میں پڑھنا ہے، بس میں نے ایک قرآن کریم کی آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ یہ عربی میں امر کا صیغہ ہے، جیسا اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے بہت سارے اللہ کے احکام ہیں، اسی طرح اللہ کا امر اور حکم ذکر اللہ کا بھی ہے، اور صرف ذکر اللہ کا نہیں، کثرت سے بہت زیادہ اللہ کے ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اگر
صرف دن میں 2-4 منٹ تلاوت کر لے تو ان کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ دن میں ایک گشت کا کیا اور کچھ نہیں تو ان کو یہ بارے نہیں کہا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ تبلیغ کرنے والا ہے۔ جن پر تبلیغ کا دھن سوار ہو ان کو کے بارے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تبلیغ کرنے والا ہے۔ جن پر تلاوت کا دھن سوار ہو تو ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ اسی طرح جس کا دل اور جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے تو اس کو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کہا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے ہم کو کہ ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کر سکے، ظاہر ہے ہر آدمی کی مشغولیات بھی ہوتی ہیں دینی دنیاوی، جو ہے ان مشغولیات کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے میں 300 مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا ہے، تو وہ اگر صبح سے شام تک جو ہے جو سنتیں اللہ کے نبی سے مروی ہیں، جو دعائیں مروی ہیں، ان کا اہتمام کر لے تو وہ بھی اس آیت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ جیسے نیند سے بیدار ہو تو دعا پڑھ لے، اللہم باسمک اموت واحیا، صبح کی دعا پڑھ لے، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نموت وبک نحیا والیک النشور۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی سنت پر عمل کر لے، دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، بسم اللہ پڑھ کر داخل کرے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو یہ جو صبح سے شام تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے احوال متواردہ مختلف حالات کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، دودھ پینے سے پہلے کی دعا، ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو وہ بھی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا بندہ شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے ہماری زندگیاں اگر بہت مشغول ہیں اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، ہمارے اسلاف اکابر تو ایسے بھی گزرے ہیں جو 1.25 مرتبہ دن میں اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے، لیکن ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ ہم جو ہے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی مسنون دعا کی کتاب لے لیں اور صبح سے شام تک، جگنے سے سونے تک کی سنتوں کو یاد کر لیں کہ کیا کیا سنت ہے اور کس موقع کی کون سی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی جو دعائیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، یہ الہامی دعائیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی پر اللہ نے الہام کیا۔ ہر موقع کی دعا ایسی دعا ہے کہ کچھ چھوڑا نہیں گیا۔ میں ابھی سفر میں جیسے ہی یہاں پر آیا اور جو ہے بلیک برن میں گیا تو میں نے ایک دعا پڑھی اور اپنے ایک دوست سے تذکرہ کیا کہ کتنی قیمتی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ کسی شہر میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اے اللہ مجھے اس شہر والوں کی نگاہ میں محبوب بنا دے۔ ظاہر ہے شہر میں گئے ہیں آپ، کسی جگہ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے درزی کی بھی ضرورت پڑ جائے، موچی کی بھی ضرورت پڑ جائے، چپل جوتا سلنا پڑے، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ سب کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ ورنہ موچی کے پاس جوتا سلنے کے لے گئے، اب وہ جو ہے کہ ابھی نہیں بھائی بعد میں آنا، جوتا رکھ دو، 3 گھنٹے بعد آ کر لے جانا، پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر وہ کہا اچھا ٹھیک ہے میں سب کام چھوڑ کے آپ کا پہلے کر دیتا ہوں، تو ان کے دل میں بھی محبت کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ جہاں گئے اگر وہاں پر شرابی جواری کی محبت آپ کے دل میں سما گئی تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کتنی اچھی دعا سکھائی کہ اللہ اس ملک اور شہر والوں کے نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں پیدا فرما، ہر ایک کی محبت میرے دل میں نہ ہو لیکن میری محبت ہر ایک کے دل میں پیدا فرما۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر موقع کی دعائیں اسی طرح بہت قیمتی ہے، تو ہم اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا کریں، اور کم از کم صبح سے شام تک کی جو سنتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے تمام بھائی